السلام علیکم دوستو، آج آپ کے سامنے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کریں گے کہ اصحاب کہف کون تھے جو 309 سال غار کے اندر سوئے رہے۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا اسے قتل کرتا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کے منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹائے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا ہے تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور اس کی روح کو اپنے ساتھ آسمانوں پر لے جاتے ہیں۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب ایمان لے آئے اور ایک ایک کر کے ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ سب ڈر کے مارے ایک دوسرے کو کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ آخر میں ایک نوجوان نے ہمت کی اور پوچھا کہ ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہماری قوم اللہ وحدہ لا شریک لہ کو چھوڑ کر دوسرے بتوں کو پوجتے ہیں۔ یہ عمل ٹھیک نہیں، درست نہیں۔ تو وہ لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ بادشاہ کے سپاہی آئے اور ان کو گرفتار کیا۔ جب بادشاہ کے سامنے ان کو لایا گیا تو بادشاہ نے ان سے غصے کے انداز میں کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تمہارے شہر کے سردار اور عوام ہماری معبودوں کو پوجا کرتے ہیں، تم ان کی طرح کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے متعلق میرا فیصلہ ہے کہ ہمارے عقائد اور نظریات کو اختیار کر لو، ورنہ میں تم کو قتل کر دوں گا، تمہاری چمڑی اتار دوں گا۔ تو ان لوگوں نے ہمت کی اور کہا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، کہ جس کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو آسمان اور زمینوں کا رب ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کی عبادت نہیں کرتے، اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہم نے حق سے دور کی بات کہی۔ ان کے گفتگو کے بعد بادشاہ خود دوسرے شہر کی حالت گیری کے لیے سفر پر روانہ ہوا۔ تو اصحاب کہف نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور قریبی ایک غار جس کا نام تھا کوہ بیجلوس، اس کے اندر اس کی طرف روانہ ہوئے اور کچھ رقم بھی اپنے ساتھ لے لی۔ جب بادشاہ واپس آیا تو ان نوجوان کو نہ پایا تو سپاہی ان کی تلاش میں بھیج دیے۔ جب سپاہی غار کے قریب پہنچے تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ہیبت طاری کی، وہ غار کے اندر ہی نہیں گئے۔ ادھر بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ نوجوان کوہ بیجلوس کے اندر پناہ گزین ہیں۔ تو جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ نوجوان کوہ بیجلوس میں ہے تو اس نے اس غار کو بند کروا دیا اور ایک دیوار شیشے کی بنائی تاکہ ادھر ہی ختم ہو جائے، ادھر ہی مر جائے۔ ادھر دقیانوس بادشاہ کے خاندان میں 2 مسلمان تھے، ایک کا نام رایاش، دوسرے کا نام بیندروس تھے، جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا۔ انہوں نے اصحاب کہف کے نام 2 تختیوں پر لکھے اور ایک کو صندوق میں بند کر کے ان کے غار کے دیوار کی بنیاد میں رکھ دی اور ایک شاہی خزانے کے اندر رکھ دی۔ اور جب یہ روانہ ہوئے تو جب غار کے اندر جا رہے تھے تو ایک چرواہا ان کو ملا، وہ بھی ایمان لے آیا، اور چرواہے کا ایک کتا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ تو کتا ان کے غار کے سامنے بیٹھا ان کی حفاظت کے لیے۔ 309 سال جب اس غار کے اندر رہے، اس کے بعد ایک نیک بادشاہ کا زمانہ آیا جن میں کچھ لوگ تھے جو قیامت کے منکر تھے، جو وہ کہتے تھے کہ قیامت انسان دوبارہ نہیں اٹھتا۔ تو بادشاہ نے اللہ کے سے دعا کی کہ اللہ کوئی کرامت یا کوئی معجزہ دکھائے، تو اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کی۔ تو ہوا یوں کہ ایک چرواہے کو اپنے بکروں کا باڑے کی ضرورت تھی، تو اس نے ارادہ کیا کہ اس غار کو اپنی بکریوں کا باڑا بنائے۔ تو اس نے دیوار گرائی، تو اس دیوار کے دوران اصحاب کہف بھی بیدار ہوئے۔ تو جب وہ گرانے لگے تو اصحاب کہف جب بیدار ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کتنی دور یہاں سوئیں۔ ایک نے کہا 1 دن یا آدھا دن، تو کسی نے کہا کہ تمہارا رب ٹھہرنے کی مدت کو خوب جانتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپس میں مشورے سے ایک اپنے ساتھی یملیخا کو شہر بھیجا اور اس کو سکھا دیا اور یہ کہا کہ پاکیزہ کھانا لاؤ۔ ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ ہم 1 دن سوئے یا آدھا دن سوئے ہیں، تو ان کے ذہن کے مطابق یہی تھا کہ باہر تو سارے کافر ہیں، تو پاک صاف اور پاکیزہ کھانا لے آئے اور خوش خلقی سے کام لینا، کسی کو خبر نہ ہونے دو۔ اس طرح جب یملیخا شہر میں پہنچا تو شہر تبدیل ہو چکا تھا،
بڑی بڑی عمارتیں بن چکی تھیں، اور جب شیر کو اندر سے دیکھا تو اور مزید حیران ہوا۔ تو ایک تنور والے کے پاس گیا اور سکہ دیا، تو تنور والے نے اس کو غور سے دیکھا اور کہا شاید اس کو کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ تو اس کو پکڑا اور کہا مجھے خزانے کے بارے میں بتاؤ۔ جب ان کی گفتگو ہو رہی تھی تو کافی لوگ جمع ہوئے، تو عملیخا نے کہا کہ تم نے مجھ سے سکہ لے لیا ہے اور کھانا بھی نہیں دیا، اب یہ سکہ اپنے پاس ہی رکھو اور مجھے جانے دو۔ تو تنور والے نے سختی سے مطالبہ کیا کہ مجھے خزانے کے بارے میں بتاؤ۔ جب اس نے نہیں بتایا عملیخا نے، تو اس کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ تو بادشاہ کو سارا قصہ بتایا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو پرانا سکہ ہے، یہ خزانے کے بارے میں بتاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ خوب اس کو دھمکیاں دی۔ تو اس نے بتایا کہ کیا آپ دقیانوس بادشاہ نہیں ہو؟ تو اس نے کہا نہیں دقیانوس۔ وہ سب ہنسنے لگے کہ دقیانوس کب سے مر گیا ہے، 309 سال ہو گئے اس کو۔ تو اس نے کہا اچھا پھر میں تمہیں اپنی بات دل نہیں کرتا کہ میں بتاؤں، آپ لوگوں کو پر اشکار کروں، ظاہر کروں کہ میں کون ہوں۔ جب اپنی ساری کہانی بتائی تو بادشاہ اللہ کے سامنے سربسجود ہوا اور اپنے منکرین کے لیے ایک دلیل کے طور پر یہ بات سامنے رکھ دی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا۔ تو ان کا خوب اکرام کیا، جتنے بھی اصحاب کہف تھے 7 تھے، اور ایک ان کے ساتھ کتا تھا، تو ان سب کا انہوں نے خوب اکرام کیا اور کہا کہ آپ اس کے اندر ہی رہو، اور اس کے ساتھ ایک مسجد بھی بنائی۔ جب وہ فوت ہو گئے، ان کو طبع موت واقع ہوئی تھی، وہ کسی اور حادثے سے فوت نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کی طبعی موت ہوئی تھی، تو بادشاہ نے ان کے غار کے قریب ایک مسجد بنائی تاکہ لوگ ان کی زیارت کے لیے آ سکے۔ تو لوگ ہر عید کو ان کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ دوستو یہ تھا اصحاب کہف کا واقعہ۔ ویڈیو پسند آ جائے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ اب دیجیے اپنے دوست کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔